مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس لیے میرے امام نے کربلا کی سرزمین سے کیسا پیغام دیا، دو لفظوں کا سرکار کی حدیث سنا کر، یزیدیو آج کے بھی اور کل کے بھی قیامت تک کے تم سب کے سب سن لو کہ نانا جان نے ہم دونوں بھائیوں کے لیے کہا ہے کہ تم سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، رافضیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو مگر سنی نہیں، تو ہم تمہارے نہیں۔ اور جو ہمارے ذکر کو پسند نہیں کرتے، ہمارے ایصال ثواب کو پسند نہیں کرتے، وہ اپنا سنیت کا خطاب جو ٹائٹل لگاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ ہم تو سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جو ہمارے ذکر سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا وہ سنی نہیں ہے۔ تو ایک حدیث سنا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا سے رافضیت اور خارجیت دونوں سے سنیت کو صاف بچا لیا کہ ہم سنی ہیں اللہ کے فضل سے، اس لیے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں اور نجوم ہدایت اصحاب نبی علیہ السلام سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ حالت سجدہ میں گزارا تو قرآن اور سجدہ یہ کربلا سے اہل بیت کا پیغام ہے۔ ان دونوں پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہو جاؤ۔ 5 وقت کی نماز سنی صحیح العقیدہ، صحیح القراءت، صحیح الطہارت امام کے پیچھے ادا کرو، اور نماز میں کم از کم جتنی قراءت آپ کرتے ہیں اس کا ترجمہ سیکھ لیں، تاکہ کم از کم جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو آپ کا دھیان قرآن کے اوپر ہو کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ذکر اہل بیت اطہار کی توفیق بخشی۔ اللہ کریم مزید ان کی محبتوں میں برکتیں عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت میں جلائے، اور اللہ ان کی محبت میں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، کل جس تسلسل کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اس کا کچھ حصہ اور مزید کچھ باتیں
آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہیں کہ بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹ گئے، 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، الا وہی الجماعہ، اور وہ سواد اعظم جماعت اہل سنت ہے۔ چونکہ باطل پرست 72 ہیں اور ان کے مقابل حق پر ایک ہیں، تو جب زیادہ آواز باطل پرستوں کی اٹھتی ہیں تو لوگوں کو حق کی پہچان میں مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ 72 ایک طرف ہو اور ایک طرف اکیلا بندہ ہو، اور پھر لوگوں کے پاس علم بھی نہ ہو، پہچان اور معرفت بھی نہ ہو، تو ان میں سے ایک کون ہے جو ناجی اور نجات یافتہ ہے، اسے پہچاننا اور اس کی پرکھ رکھنا یہ عام بندے کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن انہیں کوئی پریشانی نہیں جن کے حامی اور مددگار اہل کربلا ہیں، کیونکہ کربلا جہاں ایک مقتل ہے وہیں پر کربلا ایک مکتب بھی ہیں، کربلا شہادت گاہ بھی ہیں اور درس گاہ بھی ہیں، کربلا عمل بھی سکھاتا ہے اور کربلا عقیدہ بھی سکھاتا ہے۔ حق کی علامت، حق کی پہچان اور معیار کیا ہیں؟ کبھی کبھی بعض جگہوں پر یوں بھی دیکھا اور سنا گیا کہ لوگوں کو سنی لفظ بولنے سے وحشت محسوس ہوتی ہیں کہ اگر اپنی سنیت کی بات کریں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ فرقہ واریت کر رہا ہے، یہ امت میں انتشار پیدا کر رہا ہے، تو لوگ اس کی جگہ پر مسلمان، اسلام وغیرہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کی سرزمین، وہاں سے جو ہمیں پیغام دیا گیا، تو میں تو مطالعہ کر کے اس حد تک پہنچا ہوں کہ حسینیت یہ سنیت ہے اور سنیت یہ حسینیت ہے۔ سچا حسینی وہی ہے جو سچا سنی ہے، اور سچا سنی ہی سچا حسینی ہے۔ آج پہچان اور پرکھ میں جب لوگوں کو دشواری ہوتی ہے تو لوگ سامنے سے یہ بات کرتے ہیں کہ بس ہمیں نماز ہی پڑھنی ہے، طریقہ تو دونوں جگہ یکساں ہیں، لباس، چہرہ مہرہ، حلیہ حوالہ دونوں یکساں ہیں، ظاہری انداز و اطوار وہ بھی برابر ہیں، تو پھر ہم تو دلائل جانتے نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کہ دلائل کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، تو ہم ان باتوں میں کیسے پڑھیں؟ میں تو مر جاتا اگر سہارا نہ ہوتا تیرا، اے میرے امام عالی مقام، اگر آپ کا سہارا نہ ہوتا تو اس عوام کو دلائل کے بغیر حق کی پرکھ کیسے ملتی؟ ایک کربلا کی سرزمین ہے کہ کوئی عالم ہو یا کوئی عامی ہو،
ہر ایک کو کربلا بغیر دلائل کے حق کی پہچان عطا کر دیتی ہیں۔ وہ کیسے؟ جب یزیدیوں کے مقابلے میں امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر ان یزیدیوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اولم یبلغکم قول مستفیض، اے یزیدیو کیا تم تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مشہور نہیں پہنچی؟ وہ مشہور حدیث ہے مگر کیا تم تک وہ نہیں پہنچی؟ یہ اتمام حجت کا انداز ہے کہ کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہ تھا کہ حسن اور حسین ہے کون، کہ ہم تو جانتے نہیں تھے اس لیے یزید اور یزیدیوں کے ساتھ ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی، اے یزیدیو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ اے یزیدیو اگر تم تک وہ حدیث نہیں پہنچی تو میں وہ حدیث تم تک پہنچا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی جان حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ اگر آج کسی سنی خطیب کے سنیت پر کلام کرنے سے اور سنیت کی دعوت اور سنیت کے فروغ اور استحکام کی بات کرنے کو کوئی فتنہ پروری کہتا ہے تو اسے پوچھو کہ کربلا میں امام حسین کو وہ کیا کہے گا۔ سنیت کو حق کی علامت کے طور پر امام حسین نے پیش کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ ہم دونوں بھائیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ تو سنیت کا پیغام کربلا سے چل کے آیا ہے اور کربلا والوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سنیت کی بات پکا حسینی ہی کر سکتا ہے اور سچا حسینی ہی سچا سنی ہو سکتا ہے۔ جو دونوں کے اندر غیب اور دونوں کے اندر دوری پیدا کریں پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا رشتہ کربلا سے مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بڑے فرقے دو ہیں، روافض اور خوارج۔ کل جو گفتگو کی تھی کہ فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الرِّفْضِ وَالْخُرُوجِ، کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو رافضیوں کے افراط اور خارجیوں کی تفرید سے پاک ہو۔ تو وہی دو فرقے ہیں جن کی آگے کئی شاخیں ہیں۔ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے رافضیوں اور خارجیوں کے 12 فرقوں کا نام اور ان کا عقیدہ لطائف اشرفی میں ذکر فرمایا۔ میں ایک مرتبہ گلبرگہ شریف حاضری کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ مولانا الطاف صاحب بھی تھے، حافظ عبد الرحیم صاحب بھی تھے، ایک پیر صاحب تھے جن کی سونے کی سیٹ بغل میں تھی آرام کے لیے، ہم لوگوں کی ادھر تھی۔ تو ان کے ایک مرید تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیر صاحب ان کو کمر کا درد ہے اور برت ان کی اوپر نیچے ہے، تو اگر آپ لوگ
اپنی جگہ ان کو دے دیں تو مہربانی۔ تو ہم لوگوں نے لحاظ رکھتے ہوئے چینج کر دیا کہ کوئی بات نہیں۔ اب جب یہ بات ان کو برتھ دے دی اور وہ سو گئے رات کو، ہم لوگ جب بڑوچ سے بیٹھے تھے تو میں مولانا الطاف صاحب کو لطائف اشرفی کا یہی حصہ پڑھ کے سنا رہا تھا کہ سرکار مخدوم پاک نے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، مخدوم پاک نے ان 72 کے 72 کے نام بھی اور ان کے عقیدے بھی گنوا دیے اور لکھ دیے۔ تو میں نے ان کو بڑوچ سے بیٹھتے وقت یہ بتایا تھا کہ رافضیوں کا 10واں فرقہ ہے لاعنیہ۔ مخدوم پاک نے رافضیوں کے 12 فرقوں میں مخدوم پاک نے لکھا کہ 10واں فرقہ رافضیوں کا ہے لاعنیہ، اور مخدوم پاک فرماتے یہ وہ اس کا عقیدہ کیا ہے یہ لاعنیہ فرقے کا؟ کہا یہ حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کرتا ہے۔ مخدوم پاک نے اس کو رافضی لکھا، سنی نہیں لکھا۔ اب یہ بات مولانا الطاف صاحب کو میں نے بڑوچ ٹرین میں بیٹھنے کے بعد بتائی۔ پھر بمبئی سے ٹرین چینج کی، فجر کی نماز کے لیے ہم لوگ اٹھے، وہ تو خوابیدہ ہی رہے۔ نماز پڑھنے کے بعد مولانا الطاف صاحب اپنا وظیفہ پڑھ رہے تھے، وہ نیچے بیٹھے تھے، نیچی برتھ پر تھے، میں اوپر تھا، اور میرے نیچے ہی وہ پیر صاحب تھے، اور ادھر کی سائڈ پر مولانا الطاف صاحب بیٹھے تھے۔ میں مطالعہ کر رہا تھا تفسیر قرطبی کا، تو آپ یقین مانیں کہ میں تفسیر قرطبی کے اسی حصے پر پہنچا کہ جو تفصیل مخدوم پاک نے لطائف اشرفی میں ذکر کی ہو بہو وہی لفظ ٹو لفظ وہی تفسیر قرطبی میں مجھے مل گئے، کہ انہوں نے بھی ان 72 فرقوں کے نام بنام اور ان کے عقیدے ذکر کی۔ اب میں نے فجر کے بعد ہی وہاں اوپر بیٹھے بیٹھے مولانا الطاف صاحب کو بتایا کہ حضرت دیکھو میں نے آپ کو بڑوچ بتایا تھا، وہ اصل میں تفسیر قرطبی میں بھی ہیں، اور یہ مخدوم پاک نے اسی تفسیر سے یہ نقل کیا ہے کہ بزرگان دین یوں حوالے کے ساتھ بات کرتے۔ تو میں نے مولانا الطاف صاحب کو اوپر بیٹھے بیٹھے، نیچے تھے وہ، ان کو سنا رہا تھا، اور میں عربی عبارت پڑھ کر کے ان کو بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ بات ہے، اور عربی عبارت پڑھ کر کے میں نے جیسے ہی امیر معاویہ کا نام لیا وہ خوابیدہ بیدار ہو گیا۔ جی یہ نام بڑا قیمتی ہے، اچھے اچھوں کو جگہ دیتا ہے اور پرکھ بھی کرا دیتا ہے، کیونکہ معاویہ حسن و حسین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ یہ داتا گنج بخش حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں۔ ہم داتا صاحب جو سید ہیں ان کو مانتے ہیں، ان کی کتاب کو مانتے ہیں۔ داتا صاحب لکھتے ہیں اللہ رسوا کرے یزید کو نہ کہ ان کے باپ معاویہ کو۔ تو جیسے ہی وہ بات کی میں نے حضرت امیر معاویہ کی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور وہ یوں کان لگا کر سننے لگے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ نیچے 2 سننے والے ہو گئے ہیں، میری نظر مولانا الطاف صاحب پر تھی اور میں سمجھا رہا تھا، مسئلہ بتا رہا تھا ان کو۔ انہوں نے سن لیا، پھر جب میری بات ختم ہوئی تو وہ لیٹ گئے۔ جب گلبرگہ شریف اترنے سے پہلے 15 منٹ پہلے ہم لوگ سامان طے کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اترنے کی، تو میں اترا نیچے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ابھی معاویہ کی کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ یہ اس طرح کی میں بات کر رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ لیکن ہم صوفی مشرب رکھتے ہیں، ہم معاویہ کو معاذ اللہ نہیں مانتے۔ تو میں نے ان کو کہا، یہ مولانا الطاف صاحب وغیرہ سارے گواہ ہیں اس بات پر، میں نے ان کو کہا کہ آپ صوفی مشرب رکھتے ہیں، آپ مخدوم پاک کو جانتے ہیں؟ کہا جانتا ہوں۔ میں نے کہا میں انہیں صوفیوں کا امام مانتا ہوں، صوفیوں کے سرخیل ہیں۔ آپ کس تصوف کی بات کر رہے ہیں؟ یہ صوفیہ کے امام، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ جو معاویہ پر طعنہ کرے وہ سنی نہیں، وہ رافضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی سامنے سے جواب نہیں دیا،
میں نے کہا کہ اگر جلد مجھے پتا چلتا تو میں مزید آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن اب ہماری بھی اترنے کی باری آ گئی ہے۔ تو میں کیا بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کربلا کی سرزمین سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیت کی پرکھ بتائی۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو سنی کہے اور ذکر اہل بیت سے جلے یا ذکر اہل بیت کو روکے یا روایات صحیحہ کے ساتھ بھی ذکر اہل بیت کو ناجائز کہے، ان کی سبیل لگانے کو، ان کی نیاز کو بدعت کہے، اگر ایسا شخص اپنے آپ کو سنی کہتا ملے تو اس کو کہو کہ امام حسین نے تو کہا ہے ہم تو سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، تو سنی ہے تو ہمارے ذکر سے کیوں چڑھتا ہے؟ اور اگر کوئی آپ کو ایسا بھی سنیت کا لیبل لگائے ہوئے مل جائے جو ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چڑھتا ہے، اس کو راس نہیں آتا، تو مخدوم پاک کی عبارت سناؤ کہ صوفیوں کے امام کہتے ہیں کہ جو معاویہ پر طعنہ کرتا ہے وہ سنی نہیں، وہ رافضی ہوتا ہے۔ اب یہاں دو فرقے، میں کیا سمجھا رہا تھا، دو بڑے فرقے، روافض اور خوارج۔ رافضیوں کے بھی 12 فرقے مخدوم پاک نے لکھے اور خارجیوں کے بھی 12 فرقے لکھے۔ آج کئی سنی نما ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان فتنوں میں نہیں پڑھتے، ہم صوفی لوگ ہیں، ہم دارالفتہ نہیں رکھتے، ہم فتوے نہیں دیتے۔ میں نے کہا یہ تصوف تم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ ہم نے تو تصوف مخدوم پاک سے پڑھا ہے، جنہوں نے حق پر قائم رکھنے کے لیے باطل کی بھی پہچان بتائی کہ یہ باطل ہے، ان کے قریب مت جانا، یہ ان کے عقیدے ہیں، ان عقیدوں کے قریب مت جانا۔ تو روافض وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم جتنا ذکر کرتے ہیں اتنا تو تم نہیں کر پاتے، ہم تو اتنا کرتے ہیں کہ کسی اور کا کرتے ہی نہیں، اور کسی اور کے کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، اتنے ہم تو کرتے ہیں۔ تو امام حسین نے کربلا سے انہیں بھی پیغام دیا، قرۃ عین اہل السنہ، ہم رافضیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جو دیوبندی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت لکھتے ہیں، یہ بھی لکھتے ہیں اپنے آپ کو، شوق بڑا ہے کیونکہ اس ٹائٹل کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہمیں کوئی دقت نہیں، یہ ستھری چادر عیبوں کو چھپانے کے لیے ہیں، مگر پہلے کم از کم عقیدے تو ٹھیک کرو اپنے، پھر سنیت کا لیبل لگاؤ۔ ادھر کیا ہے، فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ امام حسین کی سبیل جائز نہیں، صحیح روایتوں کے ساتھ ان کا ذکر جائز نہیں، اور اظہار حق نامی کتاب نظر محمد قاسمی دیوبندی کی ان کا مناظر ہیں، اس میں اس نے لکھا کہ علماء دیوبند نے ہمیشہ یزید کی حمایت کی ہے، اور ہمارے قاری طیب صاحب تو یزید کو متقی اور امیر المومنین کہتے تھے۔ تو کس منہ سے اپنے آپ کو سنی کہتے ہو؟ یہ تو کربلا سے امام حسین نے بتایا کہ ہم تو سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اگر تو سنی کہتا ہے تو پھر امام حسین کے خلاف ان پر ظلم کرنے والوں کو تو امیر المومنین کیسے مانتا ہے؟ ان کو متقی کیسے مانتا ہے؟ ان کی حمایت کیسے کرتا ہے؟ ان کے ذکر کو صحیح روایتوں کے ساتھ ناجائز کیوں کہتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے امام نے کربلا کی سرزمین سے کیسا پیغام دیا، 2 لفظوں کا سرکار کی حدیث سنا کر، یزیدیو آج کے بھی اور کل کے بھی قیامت تک کے تم سب کے سب سن لو کہ نانا جان نے ہم دونوں بھائیوں کے لیے کہا ہے کہ تم سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، رافضیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو مگر سنی نہیں، تو ہم تمہارے نہیں، اور جو ہمارے ذکر کو پسند نہیں کرتے، ہمارے ایصال ثواب کو پسند نہیں کرتے، وہ اپنا سنیت کا خطاب جو ٹائٹل لگاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ ہم تو سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جو ہمارے ذکر سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا وہ سنی نہیں ہے۔
تو ایک حدیث سنا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا سے رافضیت اور خارجیت دونوں سے سنیت کو صاف بچا لیا۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں میری گفتگو کا ایک جز ختم ہوا، اب میں ایک دوسرے جز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ شرافت نسب رسول علیہ السلام کیا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پاک کی عظمتیں اور برتری کیا ہیں، اور سرکار کے اہل نسب کو اگر کوئی ناراض کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی کیا ناراضگی ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں 3-4 روایتیں پڑھوں گا، اس کے بعد پھر ایک حوالہ اپنے آپ کو سنی کہلانے والوں کا بھی پڑھوں گا تاکہ بات واضح ہو سکے نا۔ جنہیں شوق ہیں کہ یعنی یہ دیوبندیوں والے سنیوں کی بات کر رہا ہوں، جنہیں شوق ہے کہ ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت لکھواتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر چیک کرو کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اہل سنت و جماعت۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک یہ پڑھتا ہوں کہ یقیناً حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے سنا، لا اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ابی ذر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سچ بولنے والوں میں ایک بڑا سچ بولنے والا ابو ذر غفاری ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ولا اوفا من ابی ذر، سب سے زیادہ جو میرے وفادار ہیں ان میں سے ایک بڑا وفادار ابو ذر غفاری ہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے زہد میں ان کو حضرت عیسیٰ سے تشبیہ دی ہے کہ حضرت عیسیٰ جس طرح دنیا سے کنارہ کش رہتے تھے، ابو ذر غفاری بھی یوں دنیا سے کنارہ کش رہتے تھے۔ یہ ہے ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی۔ اور اب ابو ذر غفاری اہل بیت کی شان والی جو حدیث سنا رہے ہیں نا، وہ ایسے نہیں خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے سنا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ تھام لیا اور دروازہ پکڑ کر کے اعلان کیا، من عرفنی فانا من قد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے تو سو وہ تو مجھے جانتا ہی ہے، ومن انکرنی فانا ابو ذر، اور جو مجھے نہیں جانتا میں تمہیں جنواتا ہوں کہ میں ابو ذر غفاری ہوں۔ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ سچوں میں ایک بڑا سچا ابو ذر غفاری، وفاداروں میں ایک بڑا وفادار ابو ذر غفاری۔ تم جانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے تو مجھے جان لو، میں حرم میں باب کعبہ کو پکڑ کر کے تمہیں حضور کا یہ فرمان سناتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے، من رکیبہ نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا ہلاکا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو کتنا ضروری ہے نجات کے لیے کشتی اہل بیت میں سوار ہونا۔ اور یہاں پر میں اس چیز کو بھی واضح کروں، میرے سامنے مرقات ہے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو اپنے زمانے میں حرم کے امام رہے ہیں، اور مجددین کی فہرست میں ایک ان کا بھی نام آتا ہے۔ جب اس حدیث کی بات ان تک پہنچی تو انہوں نے اس کے اوپر کیا لیا اور کیا کہا،
فرمایا نحن معاشر اہل السنہ. دیکھو سنی کا لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ دعاؤں میں بھی سنی مسلمان کا لفظ بولو، اعلانوں میں بھی سنی مسلمان کا لفظ بولو، اپنے ڈاکومنٹس میں بھی سنی مسلمان کا نام لکھواؤ. اس لیے کہ سچا مسلمان سنی ہے. اس لیے سنیت کیا ہے یہ فرماتے ہیں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ، نحن معاشر اہل السنہ بحمد اللہ. اللہ کا شکر ہے ہم سنی ہیں. یہ مجدد کی زبان ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سنی ہیں. اور مجدد کیوں نہ بولے، ان کا امام کربلا سے بول رہا ہے کہ ہم سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نحن معاشر اہل السنہ بحمد اللہ، اللہ کا شکر ہے ہم سنی ہیں. اب سنی ہیں اللہ کے فضل سے، تو کیا آگے کر رہے ہیں؟ فرماتے رکبنا سفینۃ محبت اہل البیت، ہم اللہ کے فضل سے سنی ہیں اس لیے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں. اور آگے کیا فرماتے وَاهْتَدَيْنَا بِنَجْمِ هُدَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم حضور کے صحابہ جو ہدایت کے ستارے ہیں ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. کیا فرمایا کہ ہم سنی ہیں اللہ کے فضل سے، اس لیے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں اور نجوم ہدایت اصحاب نبی علیہ السلام سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اب جب دونوں ہمارے پاس ہیں تو آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَنَرْجُ النَّجَاةَ مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ وَدَرَكَاتِ الْجَحِيمِ. فرماتے ہیں جب ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں، کشتی بھی ہیں اہل بیت کی اور صحابہ بھی ہیں ہدایت کے ستارے بھی، کشتی میں بیٹھ کر ستاروں سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور ہیں سنی، تو فرماتے فَنَرْجُ النَّجَاةَ مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ وَدَرَكَاتِ الْجَحِيمِ. تو اب ہمیں یقین ہے کہ یہ کشتی اور ستارے ہمیں جہنم سے بچا لیں گے، اب ہم نجات تک پہنچ جائیں گے. تو اہل بیت اطہار سے پیار، اصحاب رسول علیہ السلام سے پیار، یہ دونوں کتنے لازم و ملزوم ہیں، اور اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا کتنا ضروری ہے. مگر اب یہ کہ کشتی میں بیٹھ کر کسی کو منزل پر جانا ہے وہ دو دو کشتیوں میں قدم رکھے، منزل پر پہنچنا تو دور کی بات وجود بھی سلامت نہ رہے گا. اس لیے اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنا ہے. اور اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنا کیا ہے؟ رافضیت اور خارجیت دونوں سے بچنا ہے. بات صاف صاف سمجھنے کی کوشش کرو. چونکہ کشتی میں بیٹھنے والی بات کوئی کرے اور اصحاب رسول علیہ السلام میں سے کسی کی توہین کرے، وہ کشتی میں نہیں بیٹھا. اور بات صحابہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کرے اور اہل بیت اطہار کی توہین کرے، صحابہ سے وہ ہدایت نہیں پا رہا ہے. کشتی میں بیٹھ کر صحابہ سے ہدایت حاصل کرنے والا سنی ہی ہے جو نجات کی منزل کا سچا مسافر ہے. تو اب اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا ہے. الحمدللہ ہر سچا سنی اہل بیت کی کشتی میں سوار ہے. اب آگے سننا، اس کشتی میں بیٹھنا ہے ظاہر سی بات ہے. اب جب ہم سمندری سفر پر نکلتے ہیں کشتی میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. بھائی فلاں جگہ سے ٹکٹ خریدو، اجازت ملے تو بیٹھو، جس سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا اس پر بیٹھو، جی جہاں اترنے کا ہے وہاں اتر جاؤ. سارے اصول ہیں. اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنے کے بھی اصول ہیں. جی اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنے کے بھی اصول ہیں، اور ان اصولوں میں سے بنیادی یہ ہے کہ نہ اہل بیت میں سے کسی کی توہین ہو، نہ اصحاب رسول علیہ السلام میں سے کسی کی توہین ہو، تو تمہیں اس کشتی میں بیٹھنے کا ٹکٹ مل جائے گا، تب بیٹھ سکتے ہو. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت کے بارے میں کتنی نارمل بات پر
غضبناک ہو جاتے تھے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 3 حدیثیں یا 4 اس کے اوپر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ کشتی یہی ہے، بیٹھنا اسی میں ہے، اور الحمدللہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، چونکہ امام حسین نے کربلا سے ہی کہہ دیا سنیوں کی ہی میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ تو جن سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ ان کے ذکر سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، اور جنہوں نے جعلی لیبل لگایا ہوا ہے وہ مسجدیں بند کیے ہوئے ہیں۔ تو پرکھ کربلا سے یہاں بھی ہو رہی ہے۔ اب نسب رسول کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبد المطلب بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس کو دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس اس حال میں آئے کہ سخت ناراض تھے۔ حضرت عباس سخت ناراض تھے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اغضبک، چچا آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں اتنے ناراض ہیں، کس چیز نے آپ کو ناراض کیا؟ تو دیکھنا کتنی نارمل بات، جس پر ان کی ناراضگی اور اس ناراضگی پر سرکار کا انداز اور سرکار کا کلام کرنا۔ فرمایا سرکار نے کہ اے عباس میرے چچا آپ کیوں ناراض ہیں؟ کہا حضور ما لنا ولی قریش، ان قریشیوں کو ہمارے ساتھ کیا ہے؟ چونکہ حضرت عباس یہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اور قریش یہ آگے چل کر کے بڑا خاندان ہے، اور اسی کی ایک شاخ بنی ہاشم ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو قریش کو ہم بنی ہاشم سے کیا ہیں؟ اذا تلاقوا بینہم تلاقوا بوجوہ مبشرہ، کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو خوش ہو کر ملتے ہیں، خوشی خوشی ملتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ تو حضور ان کو ہم سے کیا ہے نفرت، اور کیا ہمارے ساتھ وہ دشمنی رکھتے ہیں؟ یہ حضرت عباس نے اتنی بات ذکر کی، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا انداز اپنا، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احمر وجہہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اتنا سرکار ناراض ہوئے۔ ثم قال، اور سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یا کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رسول کی رضا کے لیے وہ تم سے پیار نہ کریں۔ اے عباس، اگر اللہ و رسول کی رضا کے لیے تم سے پیار نہ کرے تو اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ تو غور فرمائیں کہ اہل بیت سے محبت کا ایمان سے کتنا گہرا تعلق ہے، کہ ان سے محبت ہے تو ایمان ہے، ان سے محبت ہے تو ایمان ہے۔ تو اب یہاں فرمایا گیا کتنی بات پر، جس کو آج تو لوگ نارمل سمجھتے ہیں نا، کہ بھئی اب ہم گئے اور اس نے بات بند کر دی، یا وہ ہنس رہے تھے ہم گئے تو چپ ہو گئے، مگر اتنی بات پر کہ میرے چچا کے حوالے سے تم نے یہ انداز اپنایا، تو تم سن لو ایمان داخل نہ ہوگا جب تک کہ تم میں سے ہر شخص اللہ و رسول کی رضا کے لیے حضرت عباس سے پیار نہ کریں۔ تو اہل بیت سے پیار کرنا ایمان کی بقا اور تحفظ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ایک بات۔ اب دوسری بات میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد میں بھی اور دیگر کئی روایتوں میں ہیں، اور تینوں حدیثیں سن لیجئے پھر اس کا خلاصہ میں عرض کروں گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر کی ایک خادمہ تھی، اہل بیت اطہار آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ایک خادمہ تھی،
تخدمہم جو ان کی خدمت کرتی تھی، یقال لہا بریرہ جن کا نام بریرہ تھا، یہ اہل بیت اطہار کی خادمہ تھی۔ فلقیہا رجل ایک شخص نے ان سے ملاقات کی، ان کو دیکھا تو ان کو کہا یا بریرہ غتی شفیعاتک، شفیعاتکی، اے بریرہ اپنے بالوں کو ڈھانک کر رکھو، ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم لن یغنی عنک من اللہ شیئا، اس لیے کہ تو اس بات پر فخر نہ کر کہ آل رسول کی تو خادمہ ہیں، بال ڈھک کر کے رکھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ اس نے کہا کہ تو ان کے گھر کی خادمہ ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، تو اس ظام میں نہ رہنا کہ تجھے وہ فائدہ پہنچائیں گے، معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گے۔ اب یہ بات فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خادمہ نے جا کر یہ بات حضور علیہ السلام کو بتا دی کہ حضور کسی شخص نے مجھے آپ کی آل کی خادمہ ہونے کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ آپ مجھے قیامت کے دن یا دنیا میں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس پر کتنا ناراض ہوئے، فخرج یجر رداءہ محمرۃ وجنتاہ، جس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی کے بھائی کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہو اور وہ سویا ہوا، اس کو بتایا جائے کہ تمہارے بھائی کو کوئی مار رہا ہے، تو وہ جوتے پہننے کی بھی مہلت اور تاخیر نہیں ہونے دیتا، کھلے پاؤں دوڑتا ہے، بنڈی پہنی ہے تو اسی کو ساتھ میں لے کر کے بھاگتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ہنگامی حالت میں فوراً نکلتے ہیں تو سرکار کا انداز کیا ہوتا تھا، جب بریرہ نے یہ بات کہی حضور علیہ السلام کو، فخرج یجر رداءہ، تو سرکار یوں نکلے کہ چادر بھی زمین پر گھسٹ رہی تھی، محمرۃ وجنتاہ، اور سرکار کے دونوں رخسار مبارک لال ہو چکے تھے۔ ادھر حضرت عباس کی بات سنی تو وہاں بھی سرکار کے رخسار لال ہو گئے، حضرت بریرہ کی سنی تو ادھر بھی سرکار کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں چادر کو مکمل بدن پر ڈھانکا بھی نہیں، وہ گھسٹ رہی تھی اور سرکار فوراً چل پڑے۔ صحابہ کرام اس انداز کو کیسے سمجھتے تھے؟ کننا معشر الانصار نعرف غضبہ بجر ردائہ وحمرۃ وجنتہ، انصاری صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب حضور کو یہ دیکھتے کہ حضور چادر گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں یا چہرہ مبارک سرخ ہے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ حضور سخت غضبناک ہے، حضور بہت ناراض ہے، ہم اس علامت سے حضور کی ناراضگی سمجھتے تھے۔ انصار کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ دیکھا فاخذنا السلاح، ہتھیار اٹھا لیے، ثم اتینا، اور دوڑ کر بارگاہ رسالت میں آئے، فقلنا، اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنا بما شئت، حضور آپ ہمیں حکم دیں، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ جو چاہتے ہیں ہمیں حکم دیں۔ والذی بعثک بالحق نبیا، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق نبی بنا کر کے بھیجا، لو امرتنا بامہاتنا وآبائنا واولادنا لمضینا لقولک فیہم، حضور ہماری ماؤں میں سے کسی نے اگر آپ کو تکلیف دی ہے، حکم دیں، ہم جو کہیں گے کر گزریں گے۔ ہمارے باپ دادا میں نسلوں میں اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، حکم دیں، جو کہیں گے کر گزریں گے۔ وَأَوْلَادِنَا، ہماری اولاد میں سے اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ ہمیں حکم دیں، جو کہیں گے وہ ہم کر گزریں گے۔ یہ ہے صحابہ، یہ ہیں صحابہ، حضور کے اشارے ابرو پر اپنی گردنیں رکھ دینے والے۔ آپ حکم دیں، ہماری ماؤں میں سے کسی نے آپ کو کچھ کہے، ہمارے اولاد میں سے کسی نے کہا،
ہمارے باپ دادا میں سے کسی نے کچھ کہا، حضور آپ کس بات پر ناراض ہیں؟ ہم ہتھیار لے کر آگے، گھر نہیں پلٹیں گے، آپ یہاں سے جدھر کا رخ کرائیں گے ادھر ہی چلیں گے، جو کہیں گے پورا کر دیں گے، لمضینا، کر گزریں گے جو آپ کہیں گے حضور ہم کو۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام وہاں سے سیدھے منبر پر تشریف لے گئے، اور منبر پر کھڑے ہو کر سرکار نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا اے لوگو من انا، میں کون ہوں؟ تو مجمع نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں۔ سرکار نے فرمایا نعم ولیکن من انا، ہاں میں اللہ کا رسول تو ہوں لیکن بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا حضور آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں کل اولاد بنی آدم کا سردار ہوں اور یہ کوئی فخر کے لیے نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے باہر آنے والا میں خود ہوں۔ اور سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، ما بال اقوام یزعمون ان رحمی لا تنفع، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رشتہ فائدہ نہیں دے گا، میرے ساتھ تعلق فائدہ نہیں دے گا۔ بریرہ کو ٹوکا تھا کسی نے کہ تو بال کو ڈھک کر کے رکھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نفع نہ دے سکیں گے۔ خادمہ ہیں فاطمۃ الزہرا کی بات نہیں ہے، حسن و حسین کی بات نہیں ہے، علی کی بات نہیں ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات نہیں ہے، ازواج مطہرات کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے گھر کی خادمہ کی بات پر سرکار نے فرمایا کہ ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یزعمون ان رحمی لا تنفع، کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رشتہ نفع نہیں دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کیوں نہیں، بلا حتی تبلغ حکم و ہا، سرکار فرماتے ہیں میرا رشتہ کہاں کہاں تک نفع دے گا، یمن میں ہا اور حکم کے قبیلے اتنے دور بیٹھے ہیں، میرا رشتہ انہیں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ تم یہاں میرے گھر میں میری آل کی خادمہ کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ میں نفع نہیں دوں گا۔ پھر سرکار نے نفع دینے کی بات کی کہ مجھ سے جس کا رشتہ جڑا ہے اگرچہ وہ میرے گھر کی خادمہ ہے مگر میں اس کو نفع کیسے دوں گا؟ دل سے سننا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انی لا اشفع فاشفع، بالیقین قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور پھر سرکار فرماتے حتیٰ اسی پر بس نہیں کہ میں شفاعت کروں اور میری شفاعت قبول کر لی جائے گی، یہ تو ہوگا ہی ہوگا، آگے درجہ یہ ہے من اشفع لہو یشفع فیشفع، جس کی میں شفاعت کروں گا آگے وہ بھی شفاعت کرے گا اور رب اس کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا۔ میں میرے ان رحمی لا تنفع یزعمون ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رشتہ فائدہ نہیں دے گا، میں جس کی شفاعت کروں گا رب اسے بھی بخش دے گا اور پھر وہ جس کی سفارش کرے گا رب اسے بھی جنت عطا فرما دے گا، وہ بھی آگے شفاعت کے دروازے کھول دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا نفع اور میرے رشتے اور تعلق کی بنیاد پر نفع، سرکار نے فرمایا یہ تو اتنا زیادہ ہوگا حتیٰ ان ابلیس لیتطاول طمعا فی الشفاعہ، یہاں تک کہ وہ ابلیس جس کی کثرت علمی کے یہ قصیدے پڑھنے والے کہ ابلیس کا علم نبی سے زیادہ، دیوبندیوں نے لکھا، اور ابلیس کے اختیارات ماننے والے، وہ ابلیس بھی قیامت کے دن سر اٹھا اٹھا کر کے لوگوں سے کہے گا آج شفاعت اتنی زیادہ ہو رہی ہے میری بھی سفارش کرا دو۔ سرکار فرماتے وہ شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا
اس کی ہوگی تو نہیں مگر دیکھ کر کے اسے بھی امید لگ جائے گی. تم کہتے ہو میرا رشتہ نفع نہیں دے گا، دیکھو میرے ساتھ جو جڑ گیا اس کو نفع کہاں کہاں تک میں پہنچا دیتا ہوں. حضرت عباس کے کتنی بات پر ناراض ہو اور اس پر سرکار نے کیا کہا کہ تم عباس کے بارے میں یوں کہ وہ آتے ہیں تو بات بند کر دیتے ہو، یا ہنستے ہو تو چپ ہو جاتے ہو، یا وہ آتے ہیں تو چہرہ پھیر لیتے ہو. میرے چچا کو تم نے اتنا بھی ناراض کیا تو خبردار ایمان دل میں داخل نہ ہو سکے گا. اور میرا چچا تو چچا ہے، عم الرجل سن وہ ابھی ہی. سرکار فرماتے چچا تو باپ کے درجے میں ہوتا ہے. اور سرکار جب بھی حضرت عباس کو طلب فرماتے تو یہ کہتے ردو الیہ ابی عباس، میرے باپ حضرت عباس کو بلاؤ. تو حضرت عباس پر اگر کسی نے کوئی سخت جملہ کہا تو سرکار کی ناراضگی آپ سن چکے. عباس تو چچا ہے، باپ کے درجے میں ہیں، مگر یہاں تو آل رسول کی خادمہ ہیں. سرکار اس پر کہنے لگے تم یہ کہتے ہو کہ میرا رشتہ نفع نہیں دیتا، میں تو جس کی شفاعت کروں گا آگے وہ بھی شفاعت کے دروازے کھولنا شروع کر دے گا، اتنا نفع ہوگا میرا. تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں یہ سنی ہیں جو قرۃ عین اہل سنہ. امام حسین فرماتے ہم دونوں بھائی سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اب جنہوں نے سنیت کا جھوٹا لیبل لگایا ہے میں ابھی ان کی پڑھوں گا عبارت. جی ہم کسی کو اپنی ستھری چادر گندا ہوتے ہوئے استعمال نہیں کرنے دیں گے. ارے اگر کوئی کمپنی کھولتا ہے، کسی کی پروڈکٹ اچھی ہوتی ہیں، اگر کوئی 2 نمبری میں اس کا وہ لیبل چرا کر استعمال کریں تو تم ناراض ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ کہو نا کچھ. دنیا داری تو اتنی جانتے ہو کہ نہیں جانتے کہ ہمارا کوئی ٹریڈ استعمال کر جاتا ہے، ہمارا کوئی نام استعمال کرتا ہے، فوراً حرکت میں آ جاتے، کیس کریں گے، پکڑوائیں گے کہ ہماری، اور لکھ کے رکھیں گے کہ آنی کوئی بیجی دکان نہ تھی، یا اس طرح کے کچھ لفظ لوگ لکھ کے رکھتے ہیں کہ بس ہماری کوئی برانچ نہیں ہے اس کے سوا. جی تو حسینیوں سنیوں کربلا والوں کے سوا سنیت کی کوئی برانچ نہیں ہے. کربلا چھوڑ کر، حسن و حسین کو چھوڑ کر اگر کوئی سنیت کا لیبل لگانا چاہتا ہے ہم لگانے نہیں دیں گے. اگر لگانا ہے تو آؤ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو پہلے. اب دیکھو یہاں پر تیسری حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ مزید اس کو گہرائی کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت سیدنا عمار ابن یاسر دونوں سے روایت ہے. دونوں کہتے ہیں قدیمت درۃ بنت ابی لہب، درہ جو ابو لہب کی بیٹی ہیں وہ مدینہ تشریف لائیں ہجرت کر کے، ایمان لے آئی، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائی. تو فقال لها نسوة جالسین الیہا من بنی زریق، تو بنی زریق کی بیٹھی ہوئی چند عورتوں نے ان کو کہا تانا دیتے ہوئے انت بنت ابی لہب الذی یقول اللہ تعالی تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تو اس ابو لہب کی بیٹی ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیت اتری. بات سچی، بات سچی ہے، مگر جو زخم پہنچانے کے لیے بولا. تو اب یہ تو ایمان لے آئی ہے نا، یہ تو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے اسلام کی طرف آ گئی ہے نا، یہ تو دارالایمان میں آ گئی ہیں. اب اس کو یہ کہا کہ تو اسی ابو لہب کی بیٹی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں یہ آیت اتری. اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ما یغنی عنکی مہاجروکی، تیری ہجرت تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو اتنے بڑے بدبخت کی بیٹی ہے تو تیری ہجرت تجھے کیا فائدہ دے گی؟
جب یہ سنا انہوں نے فَأَتَتْ دُرَّةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سرکار کی خدمت میں آ گئی اور انہوں نے فَشَكَتْ إِلَيْهِ مَا قُلْنَ لَهَا، جو کچھ ان عورتوں نے ان کے بارے میں کہا تھا وہ سب کچھ انہوں نے آ کر حضور کی خدمت میں شکایت عرض کر دی۔ فقال، سرکار نے فرمایا اجلسی، یہاں بیٹھ جاؤ۔ ثم صلی بالناس الظہر، پھر سرکار نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ وجلس علی المنبر، سرکار نے فرمایا کوئی جائے گا نہیں، میں ممبر پر بیٹھ رہا ہوں۔ ہم تو 10 دنوں کے یاد رکھتے ہیں، باقی یہ سرکار جہاں ہوا فوراً جواب دیا۔ ظہر کی نماز پڑھائی، بیٹھنا، بات کی جائے گی۔ جلس علی المنبر، اللہ کے رسول ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور سرکار نے فرمایا ایھا الناس ما لی اوذی فی اہلی، کیا ہو گیا ہے تم مجھے میری اہل بیت کے بارے میں تکلیف دے رہے ہو؟ کیا ہو گیا؟ ما لیا، کیا ہوا ہے؟ اوذی فی اہلی، میری اہل کے بارے میں اذیت دی جا رہی ہے۔ فواللہ ان الشفاعتی لتنال حیھا وحکم، سرکار فرماتے ہیں یمن میں جو قبیلے بیٹھے ہوئے ہیں میری شفاعت تو ان کے اوپر بھی رحمت کے بادل برسا دے گی۔ تو یہ تو ایمان لے آئی ہیں، یہ تو ایمان لے آئی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت درہ کے اوپر بھی اس طرح کی سرکار نے گفتگو کر کے انہیں متنبہ کیا کہ اب یہ ایمان لے آئی ہے، اب ان کے بارے میں کوئی ان کے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے غلط جملہ نہ کہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کی ساری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ تو سرکار کو اتنی بات بھی ناگوار گزری اور سرکار نے فرمایا میری اہل بیت ہے۔ اب ان کو سرکار نے کیا کہا؟ ما لی اوذی فی اہلی، میری اہل کے بارے میں مجھے اذیت دی جا رہی ہے، ایسا نہ بولو، یہ ایمان لے آئی۔ فضل ایمان ہی پر ہے فضل نسب بھی موقوف، یہ سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ اب اس پر مزید باتیں حضرت صفیہ کی بھی روایت ہیں اور اس پر اور بھی کئی حوالے ہیں، لیکن میں اب وہ رخ کر رہا ہوں اس طرف کہ اہل بیت کا جو رشتہ ہے وہ کتنا نفع دیتا ہے، وہ آپ سن چکے کہ حضرت عباس اتنی بات پر ناراض ہوئے تو سرکار نے فوراً ایکشن لیا اور سرکار ناراض ہوئی۔ حضرت بریرہ خادمہ ہے گھر کی، ان کو اتنا جملہ کہا وہ ناراض ہوئی، سرکار نے ممبر پر چڑھ کر لوگوں سے خطاب کیا۔ حضرت درہ یا درہ ان کے حوالے سے بھی سرکار ناراض ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ تو پھر خاتون جنت تو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے۔ اب یہ سنیت کا لیبل لگانے والے انہوں نے کیا لکھا؟ چونکہ امام حسین نے بڑا کرم کر دیا، کربلا کی سرزمین سے کہا ہم دونوں بھائی سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو اب سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ وہ باغی طاغی شرکش، اپنی تقویۃ الایمان میں لکھتا ہے وہ باغی طاغی شرکش، کیا لکھتا ہے؟ اس کے لفظ اسماعیل دہلوی کے کہ پیغمبر نے سب کو اپنی بیٹی تک کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار کی ہو، سو یہ میرا مال موجود ہے، اس میں مجھ کو کچھ بخل نہیں۔ یعنی قرابت تو میری قریبی ہے، میری بیٹی ہے، تو اس کا حق بس اتنا ہے کہ جو میرے بس میں ہو وہ میں تجھے دوں، تو میرے پاس مال ہے تو اس میں مجھے کچھ بخل نہیں، جتنا چاہے لے جاؤ۔ لیکن اب آگے کیا لکھتا ہے؟ اور اللہ کے یہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے، وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا۔
خاتون جنت کے بارے میں کہ میں اللہ کے یہاں مجھے اختیار نہیں، میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا، میں کسی کا وکیل نہیں۔ ارے ان کی خادمہ بریرہ کے بارے میں سرکار نے کہا کہ تم میرے رشتے کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ وہ نفع نہیں دے گا، میں جس کی شفاعت کروں گا آگے وہ بھی شفاعت کرے گا۔ تو یہ تو شروع ہی سے جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ لکھا کہ مجھے اختیار نہیں، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا، یا میں تمہارا وکیل نہیں، چونکہ اللہ کے یہاں کا جو معاملہ ہے وہ میرے اختیار سے باہر کا ہے۔ تو جب بریرہ، درہ اور عباس کی باتوں پر سرکار اتنا ناراض ہوئی اور تینوں جگہ سرکار نے یہ کہا کہ میری اہل بیت سے پیار نہ کیا تو ایمان داخل دل میں نہیں ہوگا، سرکار نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ میری اہل اور میرے رشتے کے بارے میں یہ گمان کرتے کہ نفع نہیں دے گا، وہ ابو لہب کی بیٹی ہو، وہ گھر کی خادمہ بریرہ ہو، وہ چچا عباس ہو، ان کے بارے میں اگر کوئی یہ بات کرے تو سرکار ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں تو یہ تو سیدھا سیڑھی لگا کر اور بہت دور تک چڑھ گئے اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہہ گئے کہ میں تمہاری حمایت نہیں کروں گا، میں تمہارا وکیل نہیں۔ اس سے پتا چلا کہ سنی وہ ہوگا جو ان کے شہزادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اور ان کے شہزادے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگے۔ یہ ہیں فرق جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی سنیت کا ٹائٹل لگاتا ہے اپنے آپ پر کہ نہیں ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں، تو ایک تو انہیں بولنا اور لکھنا بھی نہیں آتا، یا تو اہل سنت و جماعت یا اہل سنت والجماعت، لیکن یہ اہل سنت والجماعت۔ تو ذرا انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سنیت کا ٹائٹل لگانا ہے تو پھر خاتون جنت کے بارے میں یہ عبارت کو آپ کو غلط ماننا ہے، کیونکہ سرکار تو دور دور گھر کی خادماؤں تک کے بارے میں یہ کہہ گئے کہ ان رحیمی تنفع، میرا رشتہ ہر جگہ نفع پہنچائے گا۔ تو اس چیز پر بھی توجہ اہل سنت و جماعت کی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں مزید کئی ایک روایتیں میرے سامنے ہیں، مگر میں گفتگو کو اختصار کی طرف لے جاتے ہوئے دو تین ہماری زندگی کی اصلاح کے متعلق باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ تو تھا کل کی گفتگو کا ایک تتمہ جو میں نے دونوں دن مل کر کے کمپلیٹ کر دیا کہ صراط مستقیم جو ہم اللہ سے مانگتے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ وہ ہیں جو رافضیت اور خارجیت سے پاک ہو۔ اور خارجیت کیا ہے؟ وہ خارجیت یہ ہیں کہ انہوں نے خاتون جنت تک پر حملہ کر دیا اور کہا کہ سرکار کی نسبت کہا کہ سرکار انہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، جبکہ سرکار تو اپنے گھر کی خادمہ کو کہتے ہیں کہ ان کو بھی میں نفع پہنچاؤں گا۔ تو پھر وہ اپنے آپ کو سنی کہے تو وہ درست نہیں۔ اور ادھر رافضی، اس کی تو بات ہی نہیں، امام حسین نے کہا ہم تو سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، رافضیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے تو ضرور کہتے کہ ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مگر امام حسین نے کربلا میں ایک حدیث سنائی اور قیامت تک کے آنے والے اپنے غلاموں کے عقیدے کی حفاظت فرما دی۔ اب دوستان محترم، ہمیں ان 10 دنوں میں تو یاد منانا ہی ہے، مگر ہمیں پوری زندگی میں کربلا کو داخل کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی عابد صاحب نعت پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ سر نیزے پر ہے مگر قرآن کی تلاوت ہے، تو ہمارا سر کندھوں پر ہے تو قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ، اور ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو۔ ایک آیت یا 3 آیتیں ترجمے کے ساتھ قرآن روزانہ پڑھو۔
اس لیے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں تک. اگر ہماری زندگی پوری گزر جائے، بہت افسوس کا مقام ہے کہ پوری زندگی ہماری گزر گئی مگر ہم یہ جان نہ سکے کہ ہمارے رب نے ہمیں اس میں کہا کیا ہے. تو کتنے افسوس کی بات ہے. غور کیجیے، ہم ہر کام کے لیے وقت نکالتے ہیں، اللہ کا پیغام سننے کے لیے بھی وقت نکالیں. اور دوسری چیز کہ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا آخری عمل حالت سجدہ میں گزارا. تو قرآن اور سجدہ یہ کربلا سے اہل بیت کا پیغام ہے. ان دونوں پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہو جاؤ. 5 وقت کی نماز، سنی صحیح العقیدہ، صحیح القراءت، صحیح الطہارت امام کے پیچھے ادا کرو. اور نماز میں کم از کم جتنی قراءت آپ کرتے ہیں اس کا ترجمہ سیکھ لیں، تاکہ کم از کم جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو آپ کا دھیان قرآن کے اوپر ہو کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے. اتنی صورتیں آپ جتنی یاد ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے. ابھی میں ہمارے عثمان غنی جو درس دے رہے تھے، میں جب سے روم سے نکلا میں لایو سنتے ہوئے آیا. میں نے شعیب بھائی کو بھی بتایا کہ یہ بیزک اور ضروری باتیں بہت زیادہ آج سکھانے کی ضرورت ہے. طہارت، غسل، تیمم، اور کتنی ضروری اور قیمتی باتیں. اور میں نے شاید پہلی بار ان کو سنا تو ان کا انداز سمجھانے کا مجھے بہت پسند آیا کہ بات کتنے سلیقے سے اور سنجیدہ لہجے میں آپ کو سمجھاتے ہیں. کاش کہ آپ لوگ دھیان دیں. ابھی انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہر سنیچر کو سنی اجتماع ہوتا ہے، ہر سنیچر کو یہ اپنی خدمت انجام دیتے. تو ایک چیز کی جو ہمارے اندر کمی ہے نا، میں درجنوں بار آپ کو یہ بات کہہ چکا کہ ہماری سب سے بڑی بیماری جہالت ہے. بے علم شخص نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جس اونٹ کو چھوٹا سا بچہ بھی جدھر چاہتا ہے گھما دیتا ہے. علم نہ ہوگا تو پھر عقیدے میں بھی لوگ اغوا کر جائیں گے، عمل میں بھی اغوا ہو جاؤ گے. اب یہ علم ہم جانتے ہیں کہ آپ سب کاروباری لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، وقت نہیں ملتا. ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ تو نکال سکتے ہیں، پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ، اور شاید وہ 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہوگا، 1 گھنٹے کے اندر اندر بات ہو جاتی ہوگی. تو کتنا اچھا ہو کہ آپ امام حسین کا پیغام سننے کے لیے ہر ہفتہ یہاں آیا کریں، پابندی سے آئیں. اور خاص طور پر کبھی کبھی لوگوں کو میں یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ مولانا ہمارا بیٹا ایسا ہو گیا، بیٹی ایسی ہو گئی، غلط دوستوں کی سنگت میں چڑھ گئے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم اپنی اولاد کو تو سنی اجتماع میں لے کر آؤ. یعنی ہم آس پاس پڑوسیوں کو، دوست احباب کو فون کر کے دعوت نہ دے سکے، شام کو جب اپنے بیٹوں سے ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آج دکان پر کتنی کمائی ہوئی، کیا ہوا، کیسا رہا، تو اس بیٹے کو ہفتے میں 1 دن علم دین کی محفل میں بھی تو لے کے آنا چاہیے کہ دین کے ساتھ وابستہ رہے. ہمارے آقا نے فرمایا کہ مرتے ہی سارے عمل کرنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن جو اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کر کے گیا اس کا قلم نیکیوں کا چلتا ہی رہتا ہے. میں کئی ایسے اپنے متعلقین کو جانتا ہوں کہ جو بڑی شدت کے ساتھ اپنی اولاد پر اس چیز کا حکم لگائے رکھتے ہیں، تم نے ہفتہ واری اجتماع میں حاضری دینی ہے، فلاں عالم دین آئے تو اس کی خدمت میں تمہیں رہنا ہے وہاں پر، کیونکہ اس کا فیض پھر ملتا ہے اولاد کو. تو میرے عزیزو، آپ لوگ جب بھی میں آتا ہوں آپ آ ہی جاتے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کو ہم سے محبت ہے، اور اللہ یہ سلامت رکھے، اسے نفع بخش بنائے. لیکن یہ کہ ہمیں اب اگلی نسلوں کا بھی تو کچھ کرنا ہے. ہماری جو نسل ہیں، بیٹے ہیں یا پوتے ہیں، ان تک بھی تو دین کا پیغام پہنچانا ہے. سنی دعوت اسلامی کے جہاں جہاں مراکز ہیں وہاں ہر ہفتے دین کی دعوت و تبلیغ اور سنیت کے پیغام کے لیے
ہمارے ساتھی کوشش کرتے ہیں. یہ کوئی تنخواہ دار لوگ نہیں ہیں, ان کو کوئی سیلری نہیں دی جاتی ہے, یہ محض اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ یہ فری بیٹھے ہوں اور آ جاتے ہوں, ان کی ڈیوٹیاں بھی بڑی سخت ہیں, اس کے باوجود بھی آتے ہیں. تو آپ آئیں گے تو ان کا حوصلہ بڑھے گا, آپ آئیں گے تو آپ کے پاس بھی دین کا علم آئے گا. تو کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ جب بڑوں کی گفتگو ہم سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, چونکہ وہ روزانہ سنا ہوا ہو نا تو پھر بڑی بات سمجھ میں آتی ہے جو بنیادی ہوتی ہے. تو روزانہ جو درس ہوتے ہیں یا ہفتہ واری جو اجتماعات ہوتے ہیں, میرے ساتھیوں اس میں شرکت بہت لازم. میں گجرات میں کئی علاقے ایسے جانتا ہوں جہاں اتنی جہالت ہیں کہ باضابطہ سنا گیا کہ وہاں گھروں میں مورتیوں کے پوسٹر تک لگے ہوئے ہیں, اور وہاں قسم قسم کے جو غیر مسلموں کے جو اشعار ان کے جو پڑھے جاتے ہیں مندروں میں, وہ ان کے نوجوان پڑھتے ہیں, ان کی عورتیں پڑھتی ہیں. ان کو ماحول ہی نہیں ملا ہے. شکر کرو کہ ہمارے علاقے میں اس کام کا سلسلہ جاری ہے. ہماری نسلوں کو دین پر, حسینیت پر قائم رکھنے کا یہ سلسلہ جاری ہے. اس لیے اس سلسلے سے فیض اٹھاؤ, علم دین حاصل کرو. جہالت کا اندھیرا دور ہوگا تو اسلام زندہ ہوگا. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام, علم اسلام کی زندگی ہے. یہ علم آئے گا تو اسلام زندہ ہوگا. میری درخواست ہے جس طرح آج آپ بڑی تعداد میں آئے, مسلسل 10 دن تک آتے رہیں. علماء اکابر ہمارے بزرگ علماء بھی آئیں گے علمی اعتبار سے, اور اس کے بعد بھی سنیچر کو ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کا کامل فیض عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء مولانا جمیل صاحب بروڑا سے تشریف